اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ ہم لوگوں کی طرف آج سے عشرہ ذی الحجہ کے 10 مبارک دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر سے رمضان والا ایک جو ہے رمضان کی برکتیں تو خیر سبھی طرح خاص ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ کسی کو یاد نہیں دلانا پڑتا کہ رمضان آ گیا ہے۔ انسان خود بخود الحمدللہ، بچے ہوں بڑے ہوں، سب میں ایک اثر دکھتا ہے، کیونکہ ہم سب اسے الحمدللہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، مناتے ہیں۔ لیکن ان دنوں کو بھولے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں بہت بڑی حدیث آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت کے کرے ہوئے کام سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ کہ کوئی ایسے دن نہیں جس میں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کو افضل ہو یہ اس دن کی عبادت، تو یعنی کہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو سب سے زیادہ میں رمضان بھی ان 10 دن سے اوپر نکل جا رہا ہوتا ہے، پیچھے رہ گیا ہوتا ہے، یہ 10 دن جو ہے اوپر نکل گئے، کیونکہ تو اس کے بارے میں کسی نے بڑے عالم سے پوچھا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں بھی اس مطلب تو وہ راتیں جو ہیں راتیں وہ ہیں 10 راتیں وہ ہیں، لیکن 10 دن جو ہیں وہ یہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر رات کی اس میں سے بھی آپ دیکھیں، رات میں سے کوئی ایک رات للیلۃ القدر ہوتی ہے، اور ساری 10 کی 10 راتوں کو ہمیں منانا ہوتا ہے، الحمدللہ ہم 10 راتیں بہترین فضیلت والی ہوتی، تو رمضان کی 10 راتیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے لیے پھر سے آفر لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح ثواب جو ہے وہ ملٹیپلائی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور گناہ بھی۔ اس میں بس یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں بالکل چھوڑنے چاہیے، کیونکہ رمضان میں بھی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ کوشش کر کے۔ تو الگ الگ علماء کا قول ہے کہ اگر کوئی کوشش اتنی نہ کر پائے کہ وہ بہت اچھا عبادت، جیسے رمضان میں ہم ہر چیز چھوڑ کے، اور دوسروں کو بھی پتہ ہوتا ہے رمضان چل رہا ہے تو کلاسز بند، یہ وہ ساری چیزیں رکھ کے بس عبادت کرتے ہیں، تو اتنا اگر ڈیپ ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو کم سے کم کوئی گناہ جو ہمیں خود اپنے معلوم ہے ان کو ہم چھوڑ لیں، اور پورے دن کی آسان عبادت، آسان کیا مشکل پڑتی ہے لیکن پورے دن بھر کی پڑ جاتی ہے، تو روزہ، تو روزے رکھنے کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے 10 دنوں میں ان میں، لیکن یوم عرفہ کا ہے الحمدللہ، جو نہ جائے حج پہ وہ رکھے، لیکن عبادت کرنی ہے نا 10 دن، تو بہترین عبادت ہوتی ہے دن کی روزہ، تو اگر کوئی روزے رکھ سکے سارے کے سارے یہ دن جتنے ہیں اس میں رکھ لے تو بھی بہت اچھی عبادت اس کی، اللہ کے یہاں ایک اچھے لیولز پوائنٹس بن جائیں گے اس کے، اور اجر مل جائے گا۔ تو روزہ رکھا جا سکتا، کوئی بھی عبادت یعنی کوئی بھی کری جا سکتی ہے، تو اس میں روزہ بھی آتا ہے، تو اگر کوئی چاہے تو آپ لوگ کیا انڈیا میں آج چاند ہونے کی امید ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کا آج کے مغرب کے بعد سے انشاءاللہ یہ وقت عبادت کا شروع ہو جائے گا، تو کوشش کر کے ہم سبھی کو، جیسے کہ رمضان کے آخری دنوں میں ہم لوگوں نے چیریٹی وغیرہ یہ وہ سب باندھ لیا تھا، اور اس میں تکبیریں کرنی ہوتی ہیں شروع سے لے کے آخر تک، جس سے الحمدللہ ہم لوگ اس میں مطلق یعنی بندھے ہوئے ٹائم بھی ہے، نماز کے بعد بھی کرنے کے حکم ہے، اور اوپن کسی وقت بھی اس کو کرا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں، اپنے اپنے گھروں میں تکبیریں لگائیں، اور تکبیروں کی آواز سن کے لوگ دوسرے بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو خود بھی پڑھیں، لے کر کے بھی رکھیں تاکہ سب کو یاد آئے، سب پڑھیں، اور صدقہ کیا جا سکتا ہے ڈیلی کا، اگر صدقہ باندھے تو وہ ڈیلی صدقہ کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اور صبح شام کے اذکار، جس سے کہ میرے اسٹیٹس پر بھی لگا ہوا ہے، اس میں بہترین ریمائنڈر ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کہ آپ اس میں سے 15 کچھ پوائنٹ ہیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں، بس کوئی اس میں سے کمپلسری چیز نہیں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم کو پتہ چلا حدیث کیا
کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ان دنوں کا ہی ان دنوں سے افضل عمل اور کوئی نہیں، تو اس طرح کی حدیث ہے۔ تو سب سے افضل عمل انشاءاللہ جو بھی آپ سے عمل بن سکے کرا جا سکے، اپنی اپنی لیول کے حساب سے آپ دیکھیں۔ کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اور کیا کر سکتا ہے، اس کو خود معلوم ہوگا۔ سنت ٹائم پہ بہت اچھی سے سنت مؤکدہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اور چاش کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ ساری نمازیں پڑھنے کی۔ اور دیکھیں 10 دن کا وہ بھی قرآن بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ 10 دن میں کیسے قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان میں ہم لوگ مہینے میں کرتے ہیں، لوگ رمضان میں بھی 10 دن میں کرتے ہیں، جو 3 قرآن ختم کرتے ہیں وہ 10 دن میں ایک کرتے ہیں۔ تو ڈویژن بنا ہوا ہے لگ بھگ 10 دن کے پڑھنے والوں کا۔ کوشش کر کے ہر نماز کے بعد قرآن کی بھی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، عبادت کے ساتھ ساتھ گھر دیکھتے ہوئے اور بہترین طریقے سے ہم لوگ اس کو یہ دنوں کو گزار۔ آمین۔ اچھا جی، آپ لوگوں کیا ابھی کسی نے بتایا تھا کہ یہاں تو ایگزامس چل رہے ہیں، تو ڈبل ہوم ورک کرنا، اور جیسا کہ کلاس میں ہوا تھا کہ ابھی بھی سب نیو اسٹوڈنٹ ہے، ڈبل ہوم ورک ان کی یہ صورتیں دو ایک ساتھ کرنا مشکل پڑ رہا تھا۔ تو فی الحال پچھلی بار ایک دے دیا ہے، اب دیکھیں گے کس اسپیڈ سے چلتے ہیں کیا چلتے ہیں۔ تو ابھی چھٹی آئے گی بقرعید کی، لگ بھگ 2 کلاس آپ کے چھٹی میں جائیں گے، ایک ہفتے میں 2 کلاس جو آپ کے پڑھنے، تو آپ سمجھے 1 ویک کی چھٹی پہ مل جائے گی آپ کو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں یہ سورہ وغیرہ ڈال دی جائے، کسی طرح اس کو فٹ کیا جائے گا تاکہ آپ کو ڈبل ایک ساتھ نہ پڑے۔ تو ابھی تو چھوٹی سورہ چل رہی ہیں، ایک ویک میں ایک ہی ہوتی جائے گی، تو سلو ہے لیکن انشاءاللہ چلیں بہتر ہے۔ آپ سب سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کو اتنا ہی دے دیں، ابھی ایک ورک شیٹ تو پھر ہم لوگ نے کم کیا ہے پھر، لیکن یہ ہے کہ چھٹی میں جو آپ کو ٹائم ملے گا اس میں بالکل چھٹیاں مطلب بالکل اب ریلیکس ہو کے چھٹی منانے کے بجائے آپ کو ریویژن کرنا ہے، اور ایک ورک شیٹ جو آپ کی ہوگی وہ کوشش کریں گے کہ چھٹیوں میں انشاءاللہ دی جائے۔ اوکے چلیں سورۃ الکافرون کی تلاوت لے لیتے ہیں۔ تھوڑا سا ریویژن دیکھیں گے کہ سورہ ابھی آپ لوگوں نے وہ والی نہیں کی ہے، تو اگر اس میں سے کچھ ریویژن یا کچھ پوچھنا نکلتا ہے، یا پچھلا بھی جو آپ لوگ نے کیا ہے اس میں کوئی ایسا جملہ آپ لوگوں کو تفسیر میں یا کہیں بھی کوئی ملا تو پوچھیے گا انشاءاللہ۔ چلیں پہلے تلاوت کر لیں گے پھر تفسیر شیئر کریں گے، اور کسی کے سوال ہیں تو نکال کے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کا بھی شان نزول ہے، یعنی نازل ہونے کا ریزن ہے، اور کچھ میٹرز معاملے چل رہے تھے جس کے جواب میں، جیسے سورۃ الاخلاص کا آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسب نسب، اللہ تعالیٰ کے حسب نسب کے بارے میں سوال کیے گئے، تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص، سورۃ قل هو اللہ احد جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اخلاص اور معوذتین کے لیے بھی نازل ہونے کا جو ہے وہ اس کو جادو کے توڑ کے لیے جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اس میں کوئی یہاں پر اس کا خیر شان نزول تو اس طرح سے نہیں آتا، کیونکہ یہ پناہ دینے والی ہے، تو انشاءاللہ پناہ دینے کے لیے جبھی بھی ضرورت پڑی، اور یہ سورہ اس وقت ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم لوگوں کی دوسری سورہ اس کے بعد تبت یدا کا بھی ہمارے پاس یہی ہے شان نزول کہ جواب میں ہی نازل ہوئی تھی، اور ابو لہب نے غصاخی کی جس کو جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ پھر
लास्ट सूरत जो हम लोग ने पढ़ी ज़रजा, सूरतुन नस्र। तो इसका कोई खास केस नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इसमें जो अलग अलग शान नुज़ूल नहीं है, लेकिन ये है कि क्या क्या चीजें नाजिल हुई ये आपको हर सूरा में मिलेगा, लेकिन काफिरून का शान नुज़ूल है। चले शेयर कर लेते हैं तफसीर, और वर्ड टू वर्ड भी हमने आप लोगों को भेजा हुआ है। वर्ड टू वर्ड देखेंगे सबसे पहले। ओके कुल कह दीजिए, या भी पुकारने के लिए होता है और अय्युहा भी पुकारने के लिए होता है। ठीक है, ये दो एक साथ भी मिला के लिखे हो सकते हैं, जबकि सिर्फ या की मीनिंग भी ए होती है। तो आप या अय्युहा के माने भी ए लिखिए, और इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं मिले हुए हैं, या और एक अय्युहा। ठीक है, अय्युहा भी या की ही साथ साथ होता है, जो कि कुरान में ही आपको मिलेगा, अरबी में पुकारने के लिए ही होता है ये भी। तो लेकिन इसमें या सेपरेट वर्ड है और अय्युहा सेपरेट वर्ड है। तो जिन्होंने तजवीद पढ़ी हुई है उनको मालूम है कि दो मद के बीच में अगर अलिफ आ जाए, अलिफ मद्दा के बाद हमजा आएगी, हमजा या के साथ जो मद है, और उसके बाद में अय्युहा की जो हमजा है, वो अलग अलग वर्ड है। देखने में तो ये एक वर्ड है, लेकिन इसका मद जायज बनता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि जब वो स्पीड से पढ़ रहे होते हैं तो कुल या अय्युहल काफिरून कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड है। दो वर्ड क्या है इसमें, या और अय्युहा, दोनों की मीनिंग क्या है, ए। कह दीजिए ए काफिरों, काफिरून, काफिर की जमा है, वाव नून लगाने से बन गया है, अल आगे अटैच किया हुआ है। आपने अरबी में पढ़ा था कि अगर अल लगाते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है कि खास। तो कुरान की मीनिंग कहीं कहीं पर आप देखेंगी खास, यानी मारिफा बन जाता है, नकीरा, जिसके ऊपर काफिरून का अगर सिर्फ काफिरून होता, अल काफिरून नहीं होता, तो उसकी मीनिंग होती हर तरह के, नॉर्मली उसकी मीनिंग ऐसी हो जाती कि हर तरह के जो भी कुफ्र करे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन अल के साथ जब लिखा होता है तो खास उस वक्त के लोग भी होते हैं जिन्होंने ये मैटर जिनके साथ हो रहा होता है। और तफसीर में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तफसीर है और उसमें डिटेलिंग आती है, तो तफसीर में पता चलता है कि इससे आम और खास दोनों ही मुखातिब हैं, यानी जिनसे ये बात चल रही थी वो लोग भी, और जो कोई भी कुफ्र करेगा तो उसके साथ ये ही मैटर होना चाहिए जो अल्लाह का हुक्म आ गया है। तो अल के हम लोग ने पढ़ा था अरबी में ना, कि अगर नकीरा में, यानी कि अगर किताबुन लिखा हो दो पेश के साथ, उसके साथ अगर अल अटैच हो जाए तो वो खास बन जाता है, मारिफा बन जाता है, यानी कि अब आपको पता चल गया कि ये कोई खास लोगों की बात हो रही थी। यहाँ पर भी अल काफिरून, यानी कि वो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सूरह ही इसलिए नाजिल हुई थी कि आप लोगों का इंशाल्लाह सुना हुआ हो कि अम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये दीन का काम जब शुरू किया था उन्होंने, तो काफी सारा आगे आते 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 फिर जब इनसे ये संभला नहीं, उन लोगों ने बहुत सारी कोशिशें कर डाली कि ये हो वो हो, मारा जाए किसी तरह, और जो भी कर रहे थे कुछ भी नबी सिस्टम का बिगाड़ नहीं पाए। तो फिर कहने लगे कि चलो कंप्रोमाइज का एक वो लेके जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनसे भी कंप्रोमाइज करने कहा और खुद भी कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए थे कि तो
وہ معاوضہ یعنی کہ وہ کمپرومائز کے لیے ایک جو اپنا ڈیل بنا کے لے کے گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ چلیں ہم آدھے دن آپ کے الہ کی عبادت کر لیں گے، آدھے دن آپ سال کے آدھے دن آپ ہمارے الہ کی عبادت کر لیجیے گا، مطلب آدھا آدھا رکھتے ہیں، آپ بالکل ہٹانے جو کہہ رہے ہیں ویسا نہیں کرتے ہیں، ایسا کریں گے کہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ اور کیونکہ ان لوگ کی لگ بھگ بزنس وغیرہ اور ساری چیزیں پیسہ کمانا جو مکہ میں وہ لا کی بت رکھواتے تھے یہ وہ ساری چیزیں ان کی انہی کے اوپر بہت میٹر تھا ان کا، تو ان کو ایسا لگا کہ آدھے دن ان کا بزنس چل جائے گا آدھے دن ہمارا چل جائے گا، آپ جو کہیں۔ اور سب سے پہلے تو انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں رکھی کہ آپ کو عرب کے جو سب سے مشہور سب سے امیر جو بہت ایسے قبیلے کے لوگ ہیں وہاں کی بہترین عورت سے نکاح کرا دیں گے تو آپ کا بھی درجہ اونچا ہو جائے گا، یہ وہ سب پیش کیا۔ پھر یہ پیش کیا کہ آپ جو کہیں گے جس طرح کی لیڈرشپ جو کہیں گے یہ سب آپ کو وہ بھی بنا دیں گے، آپ یہ ہمارے بتوں کو ہٹانے والی بات نہ کریں، بس باقی آپ جو کہیں گے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انہوں نے آفرز دیے تھے، یہ کہا کہ آپ آدھے سال ان کی آدھے سال ہماری کریں، ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر کہا انہوں نے کہ آپ اچھا ایسا کریں، اور کم کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کہا کہ اتنا ہی کر لیں کہ ایک دن ہمارے الہ رکھ لیں، ایک دن، باقی پورے سال آپ کا ہوگا۔ تو اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھنے کا بھی ڈیل میرے ساتھ کرو کہ اتنی چیزیں لا کے دے دو گے، تب بھی اللہ کی توحید کے ساتھ پاسبل نہیں ہے کہ کسی اور کی عبادت کری جائے، شرک مطلب پاسبل نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے پاسبل نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر جواب دے دیا تھا، اور یہ بھی کہا چاند اور سورج بھی لا کے پیش کرو گے نا تب بھی یہ معاوضہ نہیں ہو سکے گا، یہ کمپرومائز اور یہ ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ تو لکم دینکم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ الحمدللہ آپ لوگ نے یہ سیکھے ہوئے ہیں ضمیر، تو کافی دیکھے صاف بالکل آیت میں لکھا لکم، لا مانے لیے ہوتا ہے، کم مانے تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہارے لیے، تم کو تمہارا دین جو تم کر رہے ہو وہ تمہیں، اور تم نے کاٹا، اور میرے لیے ولی، لام کے ساتھ جو یا ہے ولی یا لکھا ہوا زبر کے ساتھ، لیکن یہ یا مدیہ والا جو کی میننگ دے رہا ہوتا ہے میری، ولی اور میرے لیے، دینی اس میں جو زیر لگا ہوا ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے یا کو، اور کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ خوبصورت لکھاوٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ جو یہ یا یہاں پر میرا دین میں یا جو ہے وہ ریموو کیا ہوا ہے، اور اس ریموو کو زیر سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کئی جگہ قرآن میں ایسا بھی ہے کہ یہ جو یہ والے ہیں یا والے ہیں، میرے والے جو ہیں وہ جیسے کہ اور بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ہیں کہ مجھ سے ڈرو وخشونی، خالی نون کے ساتھ کسرہ آ گیا، پورا یا مدیہ نہیں آیا، کیونکہ وہ ایک جیسی آیات چلی آ رہی ہوتی ہیں، سب نون پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، وہ میٹر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ طریقہ بھی ہے کہ کچھ جگہوں پر تو انشاءاللہ کبھی اتنا ڈیپ ہم لوگ سیکھ سکے تو سیکھیں گے۔ لیکن ایک بات کیا پتہ چلی آپ کو کہ کبھی یا ضمیر نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن تفسیر کے لحاظ سے اور دوسری زیر سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، کچھ جگہوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ میننگ میں جو ہے وہ میری یا جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا، یا جو ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کو اگر یاد ہو کہ کون سی یا کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ہا لگا دینے سے، ہا کے ساتھ الف لگا دے، جی دی ہا، ضمیر اٹیچ ضمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، جی دی ہا اگر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا، اس عورت کی، اس ایک عورت کی گردن میں، اور اگر جی دہو کہتے، رب بہو اگر کہتے تو اس کا مطلب کیا تھا، اس ایک آدمی کے رب، یعنی کسی ایک سنگل تھرڈ پرسن کی بات چل رہی ہے، اس ایک آدمی۔ اگر آپ کو اس کہنا ہو تو آپ ہا اور ہو اور ہم لگائیں گی، ان سب کے کہنا ہو، تیسرے کسی ہو، ان سب کے۔ لیکن سیکنڈ
تمہارے کہنا ہو آپ کو کہ تمہارا رب، تو کیا کہیں گی؟ ربو کا آدمی کے لیے، اور عورت کے لیے ربو کی، اور تم سب کا رب ربکم، ٹھیک، اٹیچ ضمیر۔ اور اسی طرح پھر جب آپ، یہ ہو گیا وہ، تم، اور اب بچا ہم، میں، تو میں اگر کہنا ہو تو آپ کیا کہیں گی؟ اسی طرح ناؤن میں آپ یا ایڈ کر دیں گی اور نون الف ایڈ ہو جائے گا، یا کے معنی ہو جاتا ہے ہم، نہیں میں، اور نون الف کے معنی ہم، پلورل۔ چل اوکے، تو تھوڑا سا بات اس کے اوپر ورڈ ٹو ورڈ لینے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اندر کیا بات چل رہی ہے، تو اس سے آپ کو ورڈ سمجھنے میں اور آسانی رہے گی۔ تو الکافرون، یہ کافروں، قل کہنے کا حکم آیا کہ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ تو پہلی آیت میں کچھ بھی نہیں، صرف یہی پتہ چلا کہ اے کافروں، لا مانے نہیں، اعبدو۔ اچھا تھوڑا سا یہ یہاں پر آپ کو یہ دکھیں گے اچھا سے، وہ والے ورب ہیں جس کے سٹارٹنگ میں الف، تا، یا یہ سب ایڈ ہونے سے ورڈ تو وہی ہے۔ اعبدو میں آپ کو کیا روٹ ورڈ دکھ رہا ہے؟ اس دن ہم لوگوں نے بہت لمبا ڈسکس کیا تھا، 29 پارہ بھی چل رہا تھا، ہمیں یاد نہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ 29 والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ روٹ ورڈ کے اوپر اس کو سمجھنا، اس کو اچھے سے غور و فکر کرنا، یہ بھی قرآن کے تدبر میں۔ میم عین با اور تا عبد سے ہے عبادت، عبادت، بارک اللہ فیک، عبادہ، عین با دال ہے، عبادہ مانے عبادت، پھر اسی سے جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے عابد، عبادت گزار، اور عبد، عبد بھی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی ہی میٹر پہ چلا آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا بندہ عبادت کرنے کے ہی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے اس کے اوپر آپ کے میننگ جو ہے بہت سارے، لیکن روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ عین با دال۔ اور آپ ابھی اسی میں دیکھیں گی کتنے ورڈ اس کے گزریں گے، اعبدو، تعبدون، عابدون، پھر سے آیت نمبر 3 میں اعبدو ہی گزرا ہے، لیکن 3 ورڈ ابھی تک ملے، اعبدو، تعبدون، عابدون، عابدن، عبدتم۔ عبدتم میں بھی عین با دال ہے، لیکن کتنے سارے فارمولا میں فٹ کیا ہوا خالی عین با دال کو، اور یہ سبحان اللہ اتنے سارے اس کے ایک ہی سورہ میں آپ کو 1 2 3 4 5 طرح سے عین با دال کا روٹ جو ہے وہ الگ الگ صیغے میں نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سب کی میننگ کیا ہے؟ عبادت کرنے والے، میں عبادت کرتا ہوں، تم عبادت کر، یعنی عبادت۔ تو بس اب آپ کو عبادت، عبد، یہ سارا عبادہ یہ سمجھ میں آ گیا، پھر آپ کو سورہ سے پھٹ سے یاد آتی ہے، اچھا یہ سورہ کافرون کیا تھا، ہاں جی اس میں تو میں نے تفسیر، تو کوئی رٹنے جیسی تو سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی جو یہ عربی سے یہاں پہ کورس کیا ہے، تو اتنا زیادہ پورشن ہوتا تھا کہ اگر کسی کو پورشن کوئی سمجھ کے، ہم لوگوں نے بنا سمجھے بس چلے گئے تھے، پہنچ گئے تھے۔ اگر یہ ڈیٹیلنگ سمجھ کے جاتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے، تو کبھی بھی شاید کوئی حامی ہی نہ بھرتا، بس کود گئے تھے آپ سمجھے، جا کے کچھ بھی معلوم نہیں کیا، جا کے بیٹھ گئے۔ اور سبحان اللہ، جس طرح سے ٹیچر ریلیکس کراتی تھی، کبھی تو ایسی ٹیچرز بھی ملی کہ وہ نہیں سخت ہو جایا کرتی تھیں، تھوڑا بہت یہ وہ، لیکن ہاں ایک آدھ نے الحمدللہ، ایک آدھ جملے ہی لوگوں کے ہم لوگوں کو اثر کر گئے، اور الحمدللہ ایمان جو ہے وہ ایمان کے ذریعے پھر پڑھائی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر چیز رٹنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کو بہت ہی اچھے سے لیں اور سیکھیں، اور ایزی جانے دیں۔ کبھی آپ بھول بھی جائیں تو شیطان آپ کو، ہم کو آ کے ضرور یہ باتیں کہتا ہے، اتنے دن سے پڑھ رہی ہو، کیا سیکھا، کیا کرا۔ تو یہ والا جو ہے پارٹ کے اتنے دن سے ہم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا، آپ خود دیکھیں، ایک دو بھی اگر سیکھے پڑے ہیں تو الحمدللہ کافی۔
کسی کو ریپیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ریپیٹ کر لیا جائے گا، تو اور بھی بہت ہی اچھا پالش آ جاتا ہے. آپ دیکھیں جلدی ہی آپ پڑھانے لیول پر آ جاتے ہیں. وہ اچھے نوٹس بنائیے اور روٹ ورڈ وغیرہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ جملے آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگیں گے. اوکے. لا مانے نہیں. اگر اعوذ میں آپ نے اس کے اوپر غور کیا تھا کہ میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذ اس کے اوپر میں کہاں سے اس میں آیا تھا؟ میں پناہ چاہ رہی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں. یہ بھی سب ایک وہ ہے، ورب میں ہے، یعنی کہ کرنے والے جو کام ہوتے ہیں ان کو ورب کہا جاتا ہے. جس ورڈ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فعل، ورب. اور پریزنٹ، پاسٹ، یعنی کہ جاؤں گی، جا رہی ہوں یا گئی تھی. یہ سب ہم کو معلوم ہے کہ 3 طرح سے لگ بھگ نارمل جو ہوتا ہے وہ ابھی جو چل رہا ہوتا ہے وہ ماضی، گزرا ہوا، اور آگے آنے والا فیوچر. تو اسی طرح ہر اس میں آپ نے سیکھا تھا کہ اگر آپ کو آئیں گے کہنا ہے آگے والے کے لیے، فیوچر کی بات کہنی ہے، تو آپ گا گی گے لگا کے کہتے ہیں اس میں ہم لوگ، اور ہمارا بن جاتا ہے. تو اس ایک ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈ کرنے سے ہمارے پاس بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا اب یہ ہو گیا ہے، یہ ماضی کی بات بتا رہی ہیں، یا یہ ہونے والا ہے، یہ فیوچر کی بات کر رہی ہیں. اسی طرح تو آپ کو انشاءاللہ ورب عربی میں بھی اسی طرح الگ الگ اس میں ملتے جائیں گے. اگر ورڈ کی سٹارٹنگ میں آپ کو الف یہ سبھی ایگزیکٹلی سارے رول نہیں، لیکن موسٹلی پھر کیا آپ کو میننگ دیتا ہے وہ الف میں کی میننگ دیتا ہے. اگر سٹارٹنگ میں تا لگا ہو جیسے کہ تعبدو یا پھر تعبدون، تو تا تم کی میننگ دیتا ہے. بہت آسان ہے، تا سے تم ہی ہو جاتا ہے، تم کی میننگ دیتا ہے. نون لگا ہو نعبدو، تو نون ہم کی میننگ دیتا ہے. اعبدو، تعبدو، نعبدو، یعبدو. یہ اتنے اگر آپ 4 ابھی فی الحال یاد رکھ لیں تو کافی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر اس کے بھی آپ لوگوں کو آگے یہ دیے جائیں گے ڈیٹیلنگ. تو یعبدو جو تھا، یا اگر آ جاتا ہے سٹارٹنگ میں کسی ورب والے کے ساتھ، اسم کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، ورب یعنی جس میں کام کا کرنا ہونا پایا جا رہا ہو، تو اس میں آپ کیا کہیں گی؟ الف میں کی میننگ دے رہا ہے، تا تم کی میننگ دے رہا ہے، اور نون ہم کی میننگ دیتا ہے، یا وہ کی میننگ دیتا ہے. اوکے چلیں. لا نہیں اعبدو میں عبادت کرتا، جیسے اعوذ میں آ گیا تھا، میں پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح اعبدو میں بھی میں عبادت کرتا، سنگل ایک بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کہا گیا کہ کہہ دیجئے نہیں میں عبادت کرتا، اے کافرو نہیں میں عبادت کرتا. ماں مانے وہی والا ورڈ جو آیا تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، جس کو ہم لوگ جو ہندی میں یاد کرتے ہیں. تو جن کو انگلش مضبوط نہیں ہے، بڑے لوگ بھی ہیں کچھ، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ واٹ والا سینٹینس وہ اگر نہیں پتا کر پا رہے ہیں، تو آپ ہندی میں اس کو جو یاد رکھیں. تو ماں کی پھر 3 میننگ ہو جائے گی اس لحاظ سے. لیکن اصل کیا ہے، 3 میننگ نہیں ہے اور 2 ہیں. واٹ جس طرح سے ہم لوگ کیا اور جو میں بھی یوز کرتے ہیں، وچ بھی ہم لوگ کس نے اور جس نے میں یوز کرتے ہیں. تو وہ والا انشاءاللہ قرآن میں بھی عربی میں بھی یہ پارٹ ہے. تو اس چیز کی میں عبادت نہیں کرتا اس طرح سے بنانے کے بجائے لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو، یا جو تم عبادت کرتے ہو اردو میں سیٹ نہیں بیٹھ رہا، جس کی تم عبادت کرتے ہو بن جائے گا. تو آپ ماں کے معنی جو ہی لکھیں، واٹ لکھیں.
اگر آپ کو واٹ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ اس کے آگے اپنے جملے میں آپ سیٹ کریں گی کہ ما تعبدون، جو تم عبادت، جس کی تم عبادت کر رہے ہیں. اصل میں صرف ایک جاندار کی عبادت تو من تعبدون بھی ہو سکتا تھا، یا پھر ما تعبدون، کہ وہ سبھی طرح کے اس کے اندر ان کے بت پتھر ہر چیز ہے، تو اسی طرح کی مرے وہ کی بھی عبادت ان کے پاس شروع ہوئی تھی نا. تو خیر تعبدون، تم، تا آ گیا ہے آگے. واو نون اگر اینڈ میں لگا ہو تو ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کہ وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، چل، جن کی تم سب عبادت کرتے ہو. لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی تم سب جس کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا. و اور، لا نہیں، ولا انتم، یہ انتا انتی انتم کی یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ڈیٹیچ پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ جو سیپریٹ لکھے جاتے ہیں. ایک تھے اٹیچ پروناؤن جن کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ آخر میں اٹیچ ہو کر کے آ رہے تھے ناؤن وغیرہ میں. اور ڈیٹیچ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کہیں کہ تم، لیکن تمہارا، تو ایک تم ہوتا ہے اور ایک تمہارا ہوتا ہے. تو جو تمہارا والا پارٹ ہے وہ اٹیچ کیا ہوا آتا ہے اور تم جو ہے وہ سیپریٹ آتا ہے. تو پھر انتا، انتی، انتم، یہ ہو گیا. انتا مانے تم آدمی کے لیے، یو. انتی مانے تم عورت کے لیے، اور انتم مانے تم سب، پلورل. تو یہ تو تم ہو گیا، لیکن اگر تھرڈ پرسن ہو تو ہوا، ہیا اور ہم آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی سیپریٹ میں. جیسے ہا اور ہو تھا نا، اس کا اس کی، لیکن وہ اگر کہنا ہو تو آپ کیا کہیں گی؟ ہی، شی، ہیا اور ہوا. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو چارٹ ایک اس میں بنا کے بھیجنے کے لیے بول دیتے ہیں، تاکہ ابھی انتم آیا ہے، انا بھی آ رہا ہے آگے، تو یہ سارے کون سے ہیں؟ یہ بھی ضمیر ہی ہیں، لیکن یہ سیپریٹ لکھے جاتے ہیں اور یہ مین سبجیکٹ کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں. تم، ہم، لیکن ہمارا، تمہارا کہنا ہو تو وہ اٹیچ آتے ہیں. اوکے. انتم، ولا انتم، اور نہ تم سب. عابدون، عابد کی جمع ہے عابدون. عابد کیا ہوتا ہے؟ عابد آگے آنے والا. ولا انا عابد، عابد مانے عبادت کرنا. کافر، کفارہ، کافر، یعنی کفرہ ایک چیز ہے اور جس نے وہ کام کیا تو وہ کون بن گیا؟ کافر. امنا، آمن کی بجائے ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ مؤمن ہو جاتا ہے. اور کیونکہ الف یا واو والے جیسے ہی آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں، بیمار لیٹر ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کافر، کافر. اسی طرح عبد، جو یہ کام کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ عابد. زہدہ، زہد مانے ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو کہ زیادہ تر دین میں لگا ہونا، دنیا کی طرف رغبت کم ہونا، اسے زاہد کہتے ہیں. تو زہدہ، زہد جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اگر جو کوئی زہدہ کرے گا تو وہ زاہد. اور بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں شکر، شاکر، شکر گزار کو شاکر کہا جاتا ہے، شاکر لوگ نام بھی رکھتے ہیں. اور رازق، یہ اللہ کی طرف ہے، جس نے رزق دیا، جس نے عبادت کری، جو کام جو کر رہا ہوتا وہ اس کے ساتھ ایسا بنتا جا رہا ہوتا. سبحان اللہ، بہت آسان ہے. الف لگنے کے ساتھ پھر ہمارا فارمولا کیا بن جائے گا؟ اگر آپ اس طرح والے فارمولا میں کوئی روٹ ورڈ ڈالیں گی، اس کام کو کرنے والا. سبحان اللہ. تو عابدن آگے جو آ رہا ہے نمبر 4 میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک عبادت کرنے والا. انا عابد، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. اعبدو میں کیا تھا؟ عابدن پہ آپ دیکھیں آخر میں 2 پیش آ رہے ہیں، یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے. آخر میں 2 پیش یا ال کا اٹیچ ہونا ناؤن ہونے کی نشانی ہے. اور اعبدو جو تھا وہ ورڈ تھا، یعنی کہ میں عبادت نہیں کرتا. اور یہاں پر کیا بنے گا؟ ولا انا عابدن، میں عابد نہیں ہوں،
میں عبادت گزار نہیں ہوں، تو کس کا؟ ما عبدتم، جن کی تم کر رہے ہو عبادتیں. تو سبحان اللہ، ناؤن اور وہاں پر ورب، یہ سارے تھوڑے تھوڑے چینجز آ کے انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے. اگر ابھی جن کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھ آنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. سنیں دھیان دیں. اگر یہاں نہیں تو کسی اور جملے کو جب ایکسپلین کر رہے ہوں گے اس میں سمجھ آنے لگے گا. لیکن سنیں، دھیان سے سنیں، کوشش کریں تھوڑا بہت لکھنے کی بھی. لاسٹ میں تنوین ہوگا تو وہ ورب ہے؟ نہیں، ناؤن ہے، ناؤن. ابھی ہم لوگ بھیجیں گے انشاءاللہ، آپ پڑھیں گی تو ناؤن ہونے کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی، 2 نشانیاں تو آپ کو پتہ چلی کہ ال لگا ہو وہ بھی ناؤن ہوتا ہے، تنوین آئی ہو وہ بھی ناؤن ہوتا ہے. کسی ناؤن سے پہلے یا بھی آ سکتا ہے، اگر یا کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ بھی ناؤن ہوگا. اور چوتھی نشانی ہے، اور پھر ذرا بھی آپ لوگوں نے اسی کا بعد میں بتائیں گے. فی الحال تنوین اور ال آپ کو معلوم چل گیا. اگر کسی ورڈ کے ساتھ ال اٹیچ ہو تو وہ بھی ناؤن ہوتا ہے، کیونکہ دا ہم لوگ ورڈ کے ساتھ تو نہیں اٹیچ کرتے تھے نا، تو دا ناؤن کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا. الکافرون یہ آپ کی ناؤن ہے اسم. تو اس طرح کے بھی جملے آپ لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے اسم چھاٹ کے بتائیے کون سا ہے، ناؤن چھاٹ کے بتائیے، ورب چھاٹ کے بتائیے کون سا ہے. پھر دھیرے دھیرے آپ لوگ یہ بھی سیکھنا کہ پلورل اسم کون سا ہے، سنگولر اسم کون سا ہے، پھر ماضی فعل کون سا ہے وغیرہ. تو یہ فی الحال تو یہ دیکھیں کہ فعل کون سے ہیں اور نام کون سے. اللہ تعالیٰ خوب آسانی کریں. آسان ہے عربی اور آ جاتی. تو دیکھیں آپ تنوین کے ساتھ آیا، یعنی کہ آپ کو پتہ چلا عابد عبادت گزار، اور اسی کی جمع آئی ہے عابدون. عابد کی جمع کیا ہو، واؤنون اٹیچ ہو گیا ہے بس، اور وہ بن گیا پلورل. تو واؤنون کہیں بھی آپ دیکھ رہی ہیں، تعبدون میں بھی واؤنون اٹیچ ہو گیا تھا. تو یہ ناؤن ورب سب جگہ آ رہا ہے. تو پلورل ہونے کی نشانی ہے واو نون، یا کہیں پر واو الف بھی آپ دیکھیں گی آنا شروع ہو جائے گا، تو واو الف بھی اٹیچ ہوگا تو وہ ورب میں ہوتا ہے، ناؤن میں بھی ہو سکتا ہے. تو جی ہاں ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ نشانیاں الگ الگ لگاتی جائیے اور آپ کو پتہ چلے گا پلورل ہے. لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ ہی تم سب عابدون ہو عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ما مانے جو، کیا، یا جس کی ہمارے جملے میں بن رہا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہ ہی انا جیسے انتم تھا، ڈیٹیچ پروناؤن سیپریٹ ضمیر منفصل الگ سے لکھنے والا ضمیر جو میننگ دیتا ہے. مبتدا خبر میں اگر آپ ابھی پڑھ رہی ہیں تو مبتدا بن سکتا ہے یہ، لیکن جو اٹیچ والے ہوتے ہیں تمہارا، وہ مبتدا نہیں بنتا، تم بن سکتا ہے کیونکہ وہ خود ایک انسان ہوتا ہے نا. تو اس کی انشاءاللہ ہم لوگ دھیرے دھیرے یہ بھی سمجھ آتی جائے گی. انتم بھی آیا ایک ضمیر منفصل، انا بھی اس میں آیا. تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ چارٹ لے لیں گے انشاءاللہ اس بار؟ کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھیجیں گے. جیسا پچھلی بار ایک دفعہ آپ لوگوں کا اٹیچ مل گیا تھا، اب ڈیٹیچ بھی کوشش کریں گے. اسی میں ہے شاید ڈیٹیچ، اسی کے ساتھ لکھا ہوا، آپ سمجھنے کی اس کو کوشش کیجیے کیا کیا ہے. ساتھ میں ہی تھا نا، ملا ہے آپ لوگوں کو وہ پیج؟ نہیں استاد، اچھا نہیں استاد نہیں. اچھا، صدف اور عظما دونوں لوگ دیکھیں، عظما ہے کیا کلاس میں، اور چلیں ہم اسٹاف پہ بھیج دیں گے. صدف آپ، عظما نے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ بھیج دوں کیا، مطلب نکال کے انہوں نے کرا تھا اور بھیجا نہیں کیا ہے، شاید ہم ہی نے جواب نہ دیا ہو ان کو وغیرہ، پتہ نہیں کیا ہوا. تو انشاءاللہ صدف آپ ہیں، اس کا دھیان رکھ لیجئے کہ وہ اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن دونوں کا ایک ساتھ بنا ہوا تھا. وہ پیج بھیج دیا جائے گا تو لوگوں کو پھر سمجھنے، لکھ لیں گے ایک جگہ، دھیرے دھیرے سمجھتی رہیں گی. اور انہوں نے پچھلی بار یہ کرا تھا کہ جہاں پر سے گزر رہے تھے نا، اسی کی ورک شیٹ کے سائڈ میں جو تھوڑی بہت جگہ ادھر ادھر بچی رہ رہی ہیں، ان میں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ لکھتی جائیں انشاءاللہ. تو کبھی آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے یال سورہ میں لکھا تھا، یال سورہ میں گزرے ہیں تو یہیں پر لکھا تھا، نشانیاں بھی آپ بنا سکتی ہیں وغیرہ، تو لکھیں انشاءاللہ. اوکے، انا مانے میں،
اور اگر پلورل کہنا ہو تو نحنو بن جائے گا، نحنو مانے ہم سب. اور انتا انتی انتم بھی آپ نے دیکھ لیا. عورتوں کے لیے بھی اگر آتا ہے تو ہم نے دیکھا نون جو نسائیہ کہلاتا ہے، نون نسائیہ یعنی عورتوں کا نون. تو انتنا وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ صرف عورتوں، پلورل عورتوں کے لیے آپ کو بات کرنی ہو. لیکن قرآن میں پلورل عورتوں کا بات بہت کم ہے، جیسے کہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کیا کہ پلورل آدمیوں کی جو بات ہوتی ہے وہ صرف آدمی نہیں ہوتے ہیں، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الکافرون تو کیا اللہ تعالیٰ صرف آدمیوں، یہ کافر آدمیوں کی طرف اشارہ ہے، صرف آدمیوں سے مخاطب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب کہ سب اس کے اندر آئیں گے، ہر انسان اس کے اندر آ جائے گا، آدمی ہو عورت ہو. ٹھیک ہے. لیکن کہیں پہ خاص عورتوں کے لیے بات ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر پھر سیپریٹ کرتے ہیں کہ عورتیں مومنات، مؤمنین، مؤمنون، اس طرح سے الگ الگ پھر آنا شروع ہوتا ہے کہ چاہے وہ مومن عورت ہو چاہے وہ مومن آدمی ہو، سب کا حساب ایک ساتھ ایک برابر. پوری ڈیٹیل بھی آئی ہے، سبحان اللہ. تو کہاں پہنچ گئے؟ تو والا انا، اور نہیں میں، عابد ہوں عبادت کرنے والا، ما عبد تم، جن کی تم سب عبادت کرتے ہو. آخر میں تم آیا ہے، وہ تم کی میننگ دے رہا، عبد تم سب جس کی عبادت کرتے ہو. ولا، اور نہ ہی، انتم، تم سب، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آیت نمبر 3 ریپیٹ ہے نیچے، تو وہیں کا سیم لکھ لیں آپ. لکم، اس کو ہم نے بتایا تھا پہلے ہی، آسانی سے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. لا مانے لیے ہوتا ہے، کم مانے تم سب کے لیے. دینکم، دینو کے ساتھ کم اٹیچ ہے، تمہارا دین ہے. ولی، اور میرے لیے، دینی، میرا دین ہے. یہاں پہ نون ایک، اگر آپ عربی میں مطلب ایک نارمل جو آپ نے ابھی سیکھا ہے کہ میرا کہنے کے لیے یا لگا ہوتا ہے، وہ لگا ہونا چاہیے. لیکن قرآن میں یہ والی یا بہت جگہ پر حذف ہے. حذف مانے ہوتا ہے حذف، حذف، حذف مانے ہوتا ہے ریموو کی بھی، ہٹائی بھی. تو تجوید کے لیول 3 میں ہم لوگ نے یہ سیکھا ہے کہ یہ بھی ہے. اور اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ اس کو قرآن کو چینجز نہیں کریں گی، دینی نہیں کہیں گی کبھی بھی، اپنی طرف سے نہ لگائیں گی نہ ہٹائیں گی، جو لکھا ہے وہی پڑھیں گے. لیکن میننگ آپ کو پتہ چلی کہ اسی طرح یا ایہا کے بارے میں بھی تجوید میں ہم لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ مد بننا ہوتا ہے اس میں، کہ اگر الگ الگ ورڈ میں ہے تو مد جائز، ایک ہی ورڈ میں ہے تو مد واجب یعنی کمپلسری کرنے والا. مد جائز کیا آپ اس کو چھوڑ سکتی ہیں. تو اب کبھی آپ سنتی ہوں گی ان کی یہاں کی حرم کے شیخ کی تلاوت ہے تراوی کی، آپ دیکھیں کہ وہ یہ ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی غنہ وغیرہ تو وہ کھینچتے ہیں ولا انتم، لیکن یہ والا مد جو ہے وہ اسکپ کیا جا سکتا ہے، جو کہ مد جائز ہوتا ہے اور 2 ورڈ میں لکھا ہوتا ہے. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا تو ایک ورڈ ہے، لیکن ابھی ہم لوگوں نے تفسیر پڑھی، لیول 3 میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ سیپریٹ ہوتے ہیں، 2 ہیں، یا اور ایھا کو ملا کے لکھا گیا ہے. تو کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کو ملا کر کے لکھ دیا گیا ہے قرآن میں، اور کچھ ایسے جو چیزیں چینجز آئے ہیں وہ سارے سبحان اللہ لیول 3 میں پڑھائے گئے، اور تفسیر میں بھی آپ کو ان کی ڈیٹیلنگ دی جا رہی ہے. تو جو تفسیر کریں گے ان کو لیول 3. تجوید آسان، یعنی قرآن میں آپ ٹچ ہوں گے تو ایک کے ساتھ دوسرا سبجیکٹ، جنہوں نے تجوید نہیں کی ہے وہ کوشش کر کے تجوید بھی کر لیں، اور جنہوں نے تجوید کر رہے ہیں تفسیر نہیں کی ہے تفسیر بھی کریں. تفسیر تو آپ کہیں کہ تجوید کا بھی ایک پارٹ جو ہے وہ چلیں، ہم نے بچپن میں سیکھ لیا، ہماری زبان ایسی ہی تھی، تو تھوڑی بہت مسٹیک اگر آ بھی رہی ہیں تو اٹس اوکے ہے. جو تجوید میں ہم لوگ سکھاتے ہیں وہ بہت ہی بڑی یعنی کہ اتنا تو کم سے کم سب کو آنا چاہیے، وہ والا پارٹ جو ہے لیا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک آپ کہیں کہ، لیکن اس سے زیادہ جو ضروری درجے کا وہ تفسیر ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو تفسیر کرنے والا بنائے، اور ایسی عام تفسیریں نہیں، عربی کو سمجھ کر جو کرنے والی تفسیر ہے، اس سے آپ دیکھیں گی کہ عربی میڈیم سے پڑھا جو فرق ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ. اور وہ بلاغت جو ہے وہ ہمیں بھی وسیع کرنا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ ہمارا، آپ دیکھیں گے کتنی بڑی کمپرومائز کی صورت جو ہے وہ پوری نازل ہوئی. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جب دین کمپرومائز کا ہی نام ہے، یعنی کہ ہمیں کہا گیا ایڈجسٹ کرنے کہا گیا، سبھی کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے چلنے کہا گیا. ہاں سب جگہ اتنی زیادہ ایڈجسٹمنٹ ہے
کہ آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ صحابہ لوگ کیسے تھے کہ اپنے کھانے پینے کا بھی نہیں دیکھتے تھے، اور وہ کسی کی مدد کرنی ہو تو وہ ان کو خیر اپنے ہی اجر کی فکر تھی کہ اس کا اتنا اجر، اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن کو اپنی چیز آرام سے، جتنا ایمان بڑا ہو تو وہ اپنی چیز یہاں پر آرام سے چھوڑنے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی کا حصہ ہو، چاہے کسی نے ان کی امانتیں رکھ لی ہوں، چاہے کسی نے قرضہ مار دیا ہو، کیا کچھ بھی ہو، تو ان کو فکر کیا رہتا ہے کہ یہاں نہیں تو اللہ کے یہاں تو مل ہی جائے گا، وہاں تو کوئی روک ہی نہیں سکے گا۔ ایک طرح کا سکون اور ایک یہ ہوتا ہے، تو وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ان کو یہ ڈیل اور پسند آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا تم یہاں میرا نقصان کر رہے ہو، تو اس کا مطلب کہ آخرت میں تو اللہ کے یہاں میرا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، فٹ سے راضی ہوتے ہیں خوشی خوشی۔ تو سبحان اللہ، اس پہ بھی ان کے دل بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ دوسرے کو دیکھیں آپ، نہیں قتل غارت کر کے کچھ نہ کچھ کر کے پراپرٹی تو لے ہی لینی ہے، مجھے اپنی چیز تو ان کے پاس سے چھڑا ہی لینا ہے، مجھے اپنی وہ میری چیز ہے، مجھے تو کیسے بھی دینا ہی ہے، میرے بچے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی ایک طرح کی جلن ان کے اندر، ایک خلش، ایک تکلیف چل ہی رہی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نصیب کرے والدین کو، ہمارے جن کے بھی جا چکے ہیں سبھی کو، اور جو حیات ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور لمبی عمر دے۔ تو ایک تھا میٹر کہ کوئی بھی آتا تھا اور قرضہ دینا ہے چل رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ ان کو اللہ کرے کہ آج ان کو وہ مل گیا ہو واپس، اور اس کا اجر بہترین طریقے سے ان کو وہاں جو انہوں نے اکاؤنٹ اپنے رکھے تھے وہ ہو گئے ہوں بڑے، اور فائدہ ہو، اب قبریں جو ہے وہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہوں، کروٹ کروٹ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ، جو میت کے لیے جنازے کی دعا پڑھنے والی ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے ہر میت کے لیے۔ تو یہ اطمینان دین میں ہی ہے، صرف سبحان اللہ کمپرومائز کر کے کہ اٹس اوکے، خود لڑنے چھیننے نہیں جا، ایسا بھی نہیں کہ بابا سب ایمان والے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ اٹھائے لیے جا رہا ہے بیوقوف بنے، ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک عدل کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا آپ نیچے جھکنا سیکھ جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ ہم سبھی کو توفیق دے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی تھی اس کا نزول یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں، چلیں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں لکھنی ہے کہ کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اخلاص بھی پڑھ لی ہم لوگوں نے اور یہ بھی ان کا سیٹ ہے، سنت سے ثابت ہے یہ حدیثیں۔ اگر آپ کو یہ حدیثیں بھی مل جائیں تو لکھیں، ورنہ نیچے آپ حدیث نمبر دیکھیں جیسے انہوں نے دیا ہوا ہے، اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ بات گزری ہے۔ باقی حدیث سے ثابت ہے یہ باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں بیت اللہ کا یعنی کعبہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو جلد سے جلد اور کئی بار یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نہیں آئے ہیں تو دیکھیں آپ، آج تک کبھی بھی ہم کوئی ہل اسٹیشن نہیں گھومے تھے، یا بس پوری فیملی نے بنایا اور تم بھی چلو 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 زور دیا گیا، سبحان اللہ ہم بھی جانے والے بن گئے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ آپ جب کہیں پر جانے کی کوشش کرتی ہیں تو طریقے وسیلے جو ہیں، پیسہ بچانا سبھی کچھ ایک دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو بہت اسٹرانگ نیت کریں۔ کبھی دیکھیں گے ابھی تو بچوں کے فرض سے نپٹ جائیں تب حج کریں گے، نہیں، جب ہماری اتنی استطاعت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا بچوں کا پیسہ شادی کا رکھنے کے بعد بچا ہوئے پیسے سے حج اب ہمارے پاس نہیں، بچوں کی شادیوں کے کیا ہمیں کیا پیسے جو وہ تو خیر ساری جو ہیں وہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ بس اب وہ دکھاوا بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں تو پڑھائیوں کے لیے ہم لوگوں نے پیسے رکھے ہیں، کچھ کسی فرض کام ہے، اگر آپ کی اتنی استطاعت ہو گئی ہے تو اسی سال سے آپ کو حج کر لینا چاہیے۔ پھر بھی اگر ہم ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ نہ کرے کہ گناہ یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر، حج تو بالکل بھی غلط ہی طریقہ ہے، یہ ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت کے ساتھ ساتھ حج کو کیوں اتنا یہ 10 اشرا ذی الحجہ کو اتنی امپورٹنس دین کی دی جا رہی ہے؟
کیونکہ آپ دیکھیں اس میں ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ ایک اس میں موجود ہوتی ہے. قربانی بھی اسی میں کرنی ہے, اور مال کا ایک مطلب ہو گیا پیسہ ہوگا جبھی تو انسان جانور خرید کے کرے گا. پھر مالی عبادت اس میں بھی ہے کہ آپ سفر کر کے آئیں گے, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا جبھی تو آپ سفر کر کے آئیں گے. مالی عبادت, بدنی عبادت بھی کہ آپ کو نارملی صرف گھر میں بیٹھے بیٹھے اور رات میں جا کر کے چلو ہم لیٹ کے پڑھ لیں گے, کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے, ویسی عبادت نہیں کرنی ہے. اب آپ کو پورا بدن آپ کا اسٹرانگ ہو. کئی جگہ یہاں ایسی آ جاتی ہیں کہ اتنا رش پھنس جاتا ہے, گاڑیاں میں اگر بیٹھ کے جا رہے ہو نا تو گھنٹوں پھنسے رہ جاتے ہیں, اور اتنی سی دور کا سفر ہوتا ہے کہ پیدل اگر جائے بندہ تو فوراً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی چال میں پہنچ جاتا ہے. لیکن گاڑیوں میں آدھا آدھا دن بیٹھا رہ جاتا ہے, اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے جانا اور زیادہ تھکن اور مصیبت بنی ہوتی ہے. تو اس مطلب یہ ہے کہ پیدل بھی لمبا لمبا چلنا پڑ جاتا ہے. ٹینٹ ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر آپ کنکری مارنے نہیں جا پا رہے ہیں, اس کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی سے کروا لیں, لیکن اب نظام اتنا اچھا ہے, انہوں نے کافی سارے وہ بنا دیے ہیں, مطلب ایک وہ نہیں بنایا ہوا ہے, اس کے فلورز بنا دیے ہیں کہ آدھے لوگ نیچے سے جا کے مارے, آدھے اوپر سے مار لیں, تو اس کو پلر کو اونچا کر کے, تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ عورتیں دب جاتی ہیں, یہ ہو جاتا. آسان ہے بالکل, ڈسپلن کے ساتھ ادھر سے جانا ہے ادھر سے اترنا ہے, تو کوئی دھکا مکی بھی نہیں ہوتی کہ واپسی والے بھی یہیں سے آ رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں. نظام روٹین بن چکا ہے. اب انسان کا اب بھی رہنے دیتے ہیں, اجازت دی ہے نا, تم ہی مارا ہو میری طرف سے. اور کیوں بھائی, ہم بہت اب تھک گئے ہیں, ہم 40-50 کے ہو گئے, اب ہم عمرہ حج کرنے آئے ہیں. چل 40-50 تو پھر غنیمت. اب دیکھیں کہ وہ 80, ابھی تو کوئی جی رہا ہے 70, تو اللہ نہ کرے گا ہم کو معلوم ہے ہم 70 ہونے والے ہیں, ہم 80 ہونے والے ہیں. یہ فرض, اور اوپر سے الحمدللہ ہم سب اتنی استطاعت پہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کوششیں کریں تو کر سکتے ہیں, تو ہمیں کرنا چاہیے. تو سبھی پلان کریں کہ آج کل تو کورونا کے بعد سے مہنگا ہوا ہے, تو پھر بھی تو اللہ مدد کرتے ہیں. جن کے فرض حج یعنی زندگی کا ضرور پلان کریں کہ یہ پہلا فرض و قرض ہمارے اوپر, آپ کہیں کہ پیسہ, صحت, اولاد, مال سبھی کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کوتاہی ہے, یہ ڈیل ہے. اوکے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں, اس کی پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے, سورۃ الکافرون, اور دوسری میں سورۃ الاخلاص. اسی طرح اس کے بعد لکھا طواف کی 2 رکعتوں اور فجر. چلیں طواف تو ہم جب آئیں گے جب کریں گے, بہت دن بعد ہوتا ہے. اور سنت طریقہ ہے, سنت کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر لیں, لیکن پابندی سے اسے باندھ نہیں لینا ہے. جو چیز سنت ہے اسے سنت لیول پہ رکھنا ہے, کبھی کدار چھوڑ بھی دینا ہے. تو دوسرے بھی, کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے, ان کے علاوہ کبھی انہیں نے بھی دوسری چیزیں پڑھی. تو ایسے ہی کریں. آپ دیکھیں سنت کا بہترین ایک طریقہ اس میں تراویحوں میں دکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے 3 طرح سے نماز وتر پڑھی ہے, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. تو وہ کبھی کبھی دعا قنوت چھوڑ دیا کرتے تھے, بہت ریئر. تو الحمدللہ اتنا بڑا مجمع آتا ہے حرم میں, اور وہ دعا امام کی دعا میں شریک ہونے کے لیے ہی آتا ہے, کہاں کہاں سے سفر کر کے آتے ہیں. لیکن رمضان میں 1 یا 2 بار وہ یہ سنت بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ دعا قنوت نہیں پڑھاتے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرا, انہوں نے کہا تو ہے پڑھنے, لیکن سنت ہے, اور وہ کبھی وہ خود بھی چھوڑ دیا. سنت ایسی ہی کری جاتی ہے. ہم دیکھیں میسج آتے ہیں لوگوں کے, ارے استاذہ وہ سورۃ الکافرون ہم نے پڑھنا شروع کی تھی, اب ہم کبھی ہم بھول جاتے ہیں, دوسری سورہ پڑھ لی ہوتی, تو کیا ہم دوبارہ نماز ریپیٹ کر, آپ نماز دوبارہ ریپیٹ کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بھولے سے پڑھ لی, یا جان بوجھ کے بھی آپ کبھی اس کو پڑھیں کبھی نہیں. تو جب آپ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا پڑھتے تھے, پہلی سنت کے پہلی رکعت میں یہی طریقہ کافرون, اور دوسری میں سورۃ الاخلاص, قل اللہ احد. تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی کریں گے کہ
لیکن کبھی چھوٹ جائے یا ہمیں کبھی کی دوسری بھی سورہ پڑھنی چاہیے، یہ ہوتا ہے سنت طریقہ۔ اور مغرب کی بھی سنتیں جو ہوتی ہیں اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ چلیں سورۃ الاعلیٰ جب گزرے گی تو ابھی ہی آپ لوگ یہ پارٹ لکھ رہی ہیں، اسی میں آپ لوگ یہاں پر اگر لکھنا چاہیں یاد دہانی کے لیے تو لکھ سکتی ہیں کہ وتر کی جو نماز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پہلی 3 رکعت جو ہوتی ہے اس میں پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، تیسری میں قل اللہ احد۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ بھی اس میں بھی کافرون اور اخلاص کا جوڑ ہے آخر کی 2 رکعتوں میں، لیکن 3 رکعت ہوتی ہے، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، تیسری میں اخلاص۔ چل تو یہ ہو گیا ہمارا کہ سنتیں سورہ کون کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، یہ والی حدیث بھی ایک موجود ہے یہاں پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ شرک سے بچنے کے لیے، یا ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی ہاں یہ سوال تھا صحابہ کا کہ حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں جس سے میں رات میں پڑھ کے سویا کروں، رات میں سونے کے اذکار میں سے انہوں نے پوچھا تھا۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کریں، اور بتایا بھی جو کی بات یہاں پہ لکھی ہوئی، کیا یہ سورہ پڑھ کر سویا کرو، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، پس یہ شک نہیں سوری پس بے شک یہ شرک سے براعت ہے۔ براعت کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں اس کام سے بری ہوں بھیا، کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ بری ذمہ ہے، بری معنی ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کام سے باہر ہیں، اس کے مکلف نہیں ہیں اٹھانے والے، یا تو براعت کرتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ہم لوگ ان سے خالی ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان سے بری ہیں، یعنی ان سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شرک سے براعت ہے، یعنی جو لوگ رات میں یہ پڑھ کے سوتے ہیں وہ اپنے آپ کو شرک سے بری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو شرک سے بچاتی بھی ہے، آپ یہ کہہ لیں اگر رات میں پڑھ کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا عظیم گناہوں میں سے سب سے اوپر ہائی لسٹ پہ جاتا ہے، جو کہ جہنم میں ڈال دیتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، اور ایسا ڈالتا ہے کہ کبھی بھی انسان وہاں سے نہ نکلے، یعنی کہ ہمیشہ والی کافر مشرک ان سب کے ساتھ مشرک آتا ہے، اسی لیے تو مومن مسلم کے بعد بھی مشرک آتا ہے، شرک کرنے والے بالکل سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیچارہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلمہ گو مشرک کہا جاتا ہے جنہیں، یعنی کلمہ گو یعنی کلمہ کہنے والا مشرک، لیکن تو یہ منہ سے تو کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ ہر لیکن پھر اس نے پڑھا ہی نہیں بیچارے نے کہ اس کلمے کو میں نے منہ سے کہہ تو دیا ہے۔ اب ایک پھر ہمارے پاس ایک دائرہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک سرکل آ جاتا ہے سیدھے یہ کہتے ہی کہ یہ کام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا سرکل ہے۔ اب اس سرکل کے اندر رہ رہے ہو تب تو تم اس سرکل میں یعنی لا الہ الا اللہ والے پارٹ میں ہو، اور جہاں ان سرکلز کو توڑ دو گے تو یہ سرکل تمہارا ٹوٹ جائے گا، اور پھر باہر نکل کے پھر وہی کافر مشرک ان سب میں ہمارا داخلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بس اب کلمہ کہہ دیا ہے تو جیسے کہ بڑی بڑی حدیثیں موجود ہیں کہ بہت سارے گناہ لے کر آیا تھا، لیکن ایک سلپ پر اس کے پاس لا الہ الا اللہ تھا، یعنی اس کی توحید موجود تھی، اس نے کسی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ ہاں گناہ بہت بہت بڑے کیے تھے، چوری کری تھی، زنا کیے تھے، قتل کیے ہوں گے، جو بھی ہو بہت بڑے بڑے گناہ اور بہت سارے کیے تھے کہ رجسٹرز اس کے پورے بھرے ہوئے تھے، وہ سارے رجسٹرز اٹھا کے ایک طرف رکھے گئے تولنے کے لیے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی پرچی تھی، تو وہ خود شرمسار تھا کہ اتنے گناہ اور اس کے ساتھ ایک پرچی پہ میرا ایک ثواب ہے کچھ بس، لیکن توحید بھاری پڑی تھی اس کے سارے اس کے پر۔
تب ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں۔ توحید ہی اگر ہماری اتنی مضبوط توحید نہیں سمجھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر اس لیول پہ ہم لوگ توحید کریں تو الحمدللہ گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ تو بیچارہ کوئی بغیر پڑھا لکھا یا اس طرح کا ہوگا، لیکن اس کی توحید یعنی کہ اس کے اندر اللہ نے جو دی ہوئی تھی اس کو خراب نہیں ہونے دیا ہوگا اس کے پیرنٹس نے، یا جیسے بھی کیسے اس کی توحید بچ گئی، کیونکہ گناہ میں انٹر ہونا پھر بڑا گناہ ہی ہے نا، شرک، اس میں بھی انسان بآسانی انٹر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں شیطان کا ٹارگیٹ ہی یہی کہ چھوٹے موٹے گناہ کے بجائے چھوٹا موٹا گناہ کرے گا تو اللہ نے تو اس کی کوئی ایسی وہ نہیں بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت جو انہوں نے 99 رحمتیں خاص رکھی ہیں قیامت میں اس کو دکھا کے اور ہم کو معافی کر دیں۔ شیطان کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کو معافی ہی مل جائے بعد میں بھی، چاہے توبہ اس نے کری ہو چاہے نہیں کری ہو، لیکن اس کے کچھ نیک کام ایسے تھے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے معاف کر دیں، یا اب رحم کھا کے اس کو معافی کر دیں، جنت ڈال دے سیدھے۔ لیکن جس چیز کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ توبہ کرے بغیر مر گیا تو پھر جہنمی ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ دوسرے گناہ کرے گا تو ہو سکتا ہے سزا کاٹ کے واپس آئے، لیکن اگر شرک کرے ہوئے ہے تو آپ وہی کہیں کہ اپنا بچہ اگر کوئی ایسا کام کر کے آئے، دو بچے اگر گندا کام کر کے آتے ہیں، ایک آپ کا بچہ ہو اور ایک کسی پڑوسی کا بچہ ہو یا کوئی اور بچہ ہو اس کا دوست ہو، تو آپ نے منع کام کیا تھا، آپ کے پاس آیا تو اگر آپ کو سزا دینی ہے، آپ کا ہاتھ اٹھنا ہے، تو کس کی پڑے گی پہلے؟ پڑوسی کو یا جو آپ کا اپنا بچہ تھا اس کو؟ ظاہر سی بات ہے پڑوسی کو تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم آپ دیکھیں کہ ماں کتنی ناراض ہے، تو اگر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اپنے بچے نے اتنا بڑا کام کیا بھی نہیں ہوتا، پڑوسی کر کے آیا ہوتا ہے، تب بھی ہم اپنے بچے، تو یہ کام اللہ کیا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی مار پڑنے والی ہے۔ ہم تو مسلمان تھے، اللہ نے ہمیں کتاب دے دی تھی، سب کچھ علم دیا تھا، نبی بھیج کے اتنی محنت ان سے کرائی، نبی کی اذیتیں اگر آپ دیکھ لیں کتنی تکلیفیں انہوں نے صحیح برداشت کی ہم لوگوں کے لیے کہ یہاں تک دین پہنچ جائے، اور ہم لوگوں تک پہنچنے کے بعد ہم نے اس کا کیا بنا کے رکھا ہے۔ تو ایک ایک چلیں بہت سی اور آگے کتابیں، لیکن مین سلیبس قرآن، اس کو ہی نہیں سمجھا تو سلیبس کے پار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، کہ ان کے کیسے کریکٹر اور کیا کیا طریقے تھے، زندگی کا کیا ایک طریقہ تھا، وہ سب سیکھنا ہے۔ اور پرانے قصے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے بارے سے نصیحتیں الگ الگ، یعنی بہت بہت کام پڑا ہے کرنے کے لیے۔ اور ہم لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ دین کی پڑھائی میں کیا سیکھتی ہو، قرآن تو پڑھتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، ابھی کیا مصیبت نہیں پال رکھی ہے، کاہے میں پھنسی رہتی ہو؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں، خود مسلمان ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پھنس گئی ہو، کیا کرا کرتی ہو، کیا پڑھی ہو؟ قرآن تو پڑھتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، اب کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ روزے بھی رکھتے دیکھا ہے تمہیں، ماشاءاللہ حج بھی کرائی ہو، تو اب کس چیز میں پھنس گئی ہو؟ کیا چیز باقی رہ گئی تھی؟ تو سبحان اللہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا باقی ہے، کیا پڑھنا ہے۔ صحیح بات ہے، جو اسکول نہیں گئے ہیں، جو انجینئر نہیں بنے ہیں، جو ڈاکٹرز نہیں بنے ہیں، وہ ڈاکٹرز یا انجینئر کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھتا رہتا ہے، رات دن کاہے میں لگا رہتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو خیر معلوم ہے ان سب کے بارے میں، تم لوگ کو معلوم، بھائی انجینئر کی پڑھائی کر رہا ہے، ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ رہا ہے بچہ، اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے امی، ایسے کر کے بات، اچھا اچھا اچھا، بیچارہ یہ ہو جاتا ہے بیچارہ۔ ہمارے پاس تو دین جیسے کوئی سیکھنا آتا ہے پہلے ہی دن بیچارہ بن جاتا ہے، ارے نئی مصیبت پال لی، یعنی الگ سے پال لی، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی اطمینان، یعنی کہ سب سے بڑا جو ایک سکون ہونا جو چیز ہوتی ہے وہ الحمدللہ پیسوں سے، یہاں تک کہ اولاد سے، کسی چیز سے بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور صرف دین میں اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینے میں اور دین سیکھنے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ سکون کہاں سے ملے گا، آپ تو کہہ رہی ہیں اور زیادہ کام بڑھا لو، اب اچھا سے ان 10 دنوں میں بھی ہم لوگ کھیلا کودا کرتے تھے پارٹیاں، وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں ختم کرو اور عبادتیں کر، بولے کہ یہ تو ہم پھنستے ہوئے لوگوں کو پھنستے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پھنسا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا خود کیا ہے۔ لائٹ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے کہ اس کو ہم لوگ
सीखने वाले स्टूडेंट हमेशा कोशिश कीजिएगा सारे कोर्स अगर आपके हो चुके होता नहीं ऐसा कि मेरे सारे कोर्स होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि आपको और कोई ज्वाइन करने ना मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगी, बैठ जाएंगी पढ़ के हो गया है मेरा, नहीं आप रिपीट कोर्स करेंगी। और अल्लाह से खूब दुआ है, अल्लाह ताला हम सभी को फ्री कोर्स, पैसों वाले कोर्स, इतने पैसे दे के रखे कि हम लोग फीसें कम होती हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने कि कौन किस हिसाब से कैसा अपनी ज़िंदगी में किस मरहलों से गुजर रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि फीस जमा करने वाला कोर्स भी हो तो हम अल्लाह चाहेंगे तो हम वो कोर्स कराना चाहेंगे तो अल्लाह ताला में फीस के लेवल तक भी पहुंचा देंगे और हम आराम से ज्वाइन करेंगे, या हो सकता है कोई और मेरी फीस जमा कर दे। ये भी एक बहुत ही अच्छा हमारे पास अजर के लिहाज से चल रहा होता है कि कोई और फीस जमा कर दे। लेकिन जल्दी हम लोग यहाँ भी हम लोगों को कई सारे ऐसे मिलते थे कि कभी ऐसा होता था, एक आध लोग मिले तो उन्होंने कहा कि अरे वो कफाला रहता है ना, तुम अगर फीस का करना है तो वो हम लोग ने तो करा लिया है, तुम भी अपना करा लो। लेकिन वो कफाला किसके लिए होता है? वो किसी ऐसे के लिए होता है जो बेचारा ना जमा कर पा रहा हो। तो जितनी कोशिश हो कि हम अपनी तरफ से अपनी पास से, अगर उसका भी बहुत अच्छा अजर है, आप अपनी फीस जमा करने वाले बने, लेकिन फिर भी आपको लगता है ऐसी फालतू में कफाला किसी का, क्योंकि वो किसी गरीब का हक था ना, कि जो नहीं वाकई दे पा रहा था उसके लिए किसी ने कहा था कि जो फीस ना दे सके उसकी फीस मैं दे दूंगा। लेकिन पार्टीज और ये सारी चीजें चल रही हैं, कफाले में जाके हमने नाम लिखा लिया कि फ्री था कोर्स, और हमने उनसे कह के और बात कह के कह लिया कि हम नहीं दे पाएंगे। ये लोग तो बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें एक बार में मान जाते हैं और कफाला दे देते हैं कि भाई आपकी फीस हम लोग जमा कर दें। तो ऐसे काम में आप, जबकि हमको अल्लाह ने अगर बनाया तो हम खुद कफाला देने, ये आप देखिए ये भी डील है, बहुत ही सदका जारिया, बेहतरीन सदका जारिया है इल्म, कि आप किसी को ऐसा इल्म सिखा, चले हम इस लेवल पर नहीं कि हम इतना अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे पास हमको खुद इतना इल्म नहीं है, हम कैसे सिखाएं। फिर आप क्या कर दें, आप किसी के पढ़ने की एक आध कुछ फीस जमा कर दें, तो वो जो फीस आपकी वजह से वो जो पढ़ेगा, सुभान अल्लाह, फिर वो जितना अमल करेगा उस पर या आगे पढ़ाने वाला बन जाए, हो सकता है कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो, बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाए और हम उससे अजर उठाने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह, वो हमें फिर बेहतरीन सबका जारिया होगा। उसके स्टूडेंट अगर उसने 10 लोगों को पढ़ा दिया, उसने 100 लोगों को पढ़ा दिया, तो वो सब भी अजर आपको मिलेगा क्योंकि आपने उसकी फीस जमा। तो कहीं ना कहीं ये सारे नेक काम है, और आजकल नेक काम करने का मौसम चल रहा है। ढूंढना है कि कोई ऐसा भी काम अगर आपको मिल जाए, तो स्टेटस पे मेरे लगा नहीं है तो इंशाल्लाह वो भी लगा लिया जाए सकता है कि भाई ये नेक काम हो रहा है, इसमें आप डालें। अल्लाह ताला हम सभी को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद की दुआ, उसको कबूल फरमाए। या रब, इसको मेरी तरफ से आपकी बारगाह में से कबूल फरमा ले, और फिर उसका उसके अजर का नियत रखें कि या रब मैंने ये नेक काम किया है, इसका अजर मिले। और ज़ाया हो जाएगा, और अल्लाह ताला क्या, तो इतनी छोटी छोटी बातों पर कैंसिलेशन है, इतनी छोटी छोटी बातों पर प्रूफ ही तो है, अल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट भी तो करते हैं। तो शैतानी हम लोग मायूसी में नहीं पड़ना है कि मुझसे क्यों लेंगे अल्लाह ताला, मैं तो शुरू से ही गुनाह करती चली। आपने सच्ची तौबा कर ली, आप ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुए। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्या लिखा हुआ है, 2 रकात, कोई बेहतरीन वजू करे और उसके बाद 2 रकात पढ़े, ऐसी 2 रकातें जिसमें उसका दिमाग इधर उधर ना हटाओ। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है कि दिमाग इधर उधर ना जाए। कम पूरी नमाज में कंसंट्रेट होने के बाद तहiy्यात में चले गए, अरे किचन में कुछ रखा तो नहीं था, अरे वो बेटी नहीं आई अभी तक, अरे अरे वो कहाँ है? तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हदीस है कि जिसने वजू किया, बेहतरीन अच्छा वजू किया, और फिर 2 रकात नमाज पढ़ी जिसमें उसने अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाया था, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, यानी उसके पिछले जितने गुनाह हैं वो सारे के सारे माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये कौन से गुनाह है? ये सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह की माफी हमें खुद तौबा करनी है। कबीरा गुनाह कौन से होते हैं? कबीरा गुनाह वो होते हैं जिनके बारे में कुरान में बता दिया गया है कि ये सजा है, यानी उसकी कोई सजा मौजूद हो, अल्लाह ताला को नापसंद हो, अल्लाह ताला ने बताया ऐसा नहीं करो, जिसके खास खास बड़े बड़े जुमले इस तरह के आए हैं, वो सब कबीरा है। बाकी हमसे कोताही हो जाती है थोड़ी बहुत कि काम तो कर रहे थे लेकिन सुस्ती से किया है, ये वो, तो उस तरह के फिर सगीरा में चले जा रहे होते हैं। तो सगीरा गुनाह जो है वो खुद ब खुद ऐसे कुछ दीन नेक काम करने से माफ हो जाते हैं। या जो इस तरह की हदीसें हैं ना
کہ ایسا ایک روزہ رکھنے سے پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف، تو وہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ، کبیرہ گناہ ہمیں خود اسے کبیرہ گناہ کی وہ کیا ہے ڈیٹیلنگ، کہ آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ کو معافی چاہیے تو ہمیں وہ کام چھوڑنا پڑے گا. دوسرا، اس جو ہم نے کر لیا ہے اس کے لیے اللہ سے توبہ کرنی. توبہ کا بھی یہ طریقہ ہے. توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی کام سے توبہ کریں تو اس کو چھوڑیں پہلے. ایسا تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ میں سود کھا رہی ہوں مجھے معاف کر دے گا، اللہ توبہ استغفر اللہ. لیکن آج بھی کھا رہی ہوں، رات میں بھی کھا رہی ہوں، کل بھی گئی ہوں بینک لے کے آئی ہوں، آج بھی ہم سے ڈیل کر رکھی ہے کوئی اور بھی وہ ایف ڈی نہیں کیا ہوتی ہیں فکس ڈپازٹ وغیرہ جو جس میں بڑھ کے ملتا ہے فالتو میں، اور جہاں بھی انٹرسٹ خیر مل رہا ہو بندہ بنایا، تو توبہ بھی کرے جا رہے، لیکن نہ بینک سے اس کو ختم کیا ہے، نہ ہی وہ پیسہ گھر میں لانے سے گریز کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن توبہ تو یہ نہیں ہے. گناہ کی معافی چاہیے، آپ گناہ چھوڑیں. میوزک سننے کے بھی کان میں ہے نا، میوزک سننے والوں کے کان میں گرم کر کے عذاب، جس کا عذاب بتا دے گا وہ کبیرہ گناہ. تو آپ دیکھیں کتنے ہم کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہ تو ہم لوگ نہیں کرتے. تو واقعی کوئی میوزک کوئی یہ سب نہیں دیکھ رہا، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ادھر ادھر سے کان میں پڑ جاتی ہیں تو بات اور ہے. لیکن لٹرلی سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس سے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا کرے. تو توبہ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تب ہمارے جو ہیں وہ پچھلے کچھ جو گناہ ایسے تھے کبیرہ جو ہم کر رہے تھے اس کی ہم نے توبہ کر لی، وہ بھی معاف. اور پھر کچھ ایسے جو آپ نے ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز جماعت، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، یہ بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا رکھے ہیں. اس کے بیچ میں کرے ہوئے گناہ جو ہے وہ خود بخود معاف ہوتے جاتے ہیں، خود بخود ایک نیکی کی وجہ سے. ہمارے یہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں لیکن پھر ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے، بڑوں کے لیے ہمیں خود توبہ کرتے رہنا ہے. اللہ ہم سبھی کو سچی توبہ. یہ اچھے دن چل رہے ہیں، اس میں گناہ چھوڑنے کچھ یہ بھی ایک پروگرام بنانا پڑتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم دیکھیں کہ ہم یہ کام کیا کرتے ہیں، بچوں سے ڈسکس کریں. بچوں آپ لوگ چلیں، بچے ہمارے بہت نیک ہیں، 5 وقت مسجد جا رہے ہیں، قرآن حفظ پہ بھی لگے ہوئے ہیں، قرآن کے معنی بھی کہیں سمجھ رہے ہیں. اگر اتنا سب ہے الحمدللہ اچھی بات ہے. اتنا نہیں بھی ہے تب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ ہم لوگ ہمارے گھر میں یہ کام کرتے ہیں، بیٹا اب یہ نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے. یہ بھی بہت بڑا مصیبت بنی ہوئی فیشن سٹائل ہے لیٹ سونا. جو لوگ جلدی سوتے ہیں وہ تھوڑے سے بیوقوف لوگ ہیں، اور کوئی سٹائل نہیں ہے ان کے اندر. کوئی جو لیٹ سو رہے ہیں، میں آج 2 بجے سوئی، بچے بھی بتا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی یہ میٹر آنے لگے تو آپ دیکھیں کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سونا پسند کرتے تھے. سائنس بھی یہ پروو کر رہی ہے کہ آپ رات کی جو 12 سے پہلے 12 بجے کو آدھی رات کہا گیا. موسٹلی ہم سب آدھی رات میں سوتے ہیں، اللہ توفیق عطا کرے جلدی سونے کی. تو عشاء پڑھ کے اگر جو 12 سے پہلے والے آورس ہیں نا، اس میں آپ اگر اپنی نیند پوری کریں تو سبحان اللہ ایک جو باڈی کی فٹنس ہے، ایک تر و تازگی ہے، ایکٹیو رہنے والی بات ہے، وہ ان بچوں میں اور ان لوگوں میں بہترین ہے جو 12 سے پہلے سو رہے ہیں. کیونکہ 1 گھنٹہ سونا مطلب 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ سونے کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن 12 بجے کے بعد آپ سوئیں تو جو 1 گھنٹہ آپ سوئیں گے اس کا 1 ہی گھنٹہ ہماری باڈی کو ریسٹ ملے گا. اور اگر ہم صبح میں سو رہے ہوں گے تو آپ 2 گھنٹہ سوئیں گی اور 1 گھنٹہ آپ کو ریسٹ باڈی ملے گا. اوپر سے آپ دیکھیں گے کہ باڈی بھی تھکی ہوئی اور اس طرح کی عجیب کی ہوتی ہے صبح اور ادھر ادھر کی نیندیں سونے سے. تو یہ سارے نظام ہمیں سیٹ کرنے ہیں، اللہ توفیق دے. اوکے، نیکسٹ کلاس میں امید ہے کہ یہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ ڈیٹیلنگ تو ہم لوگوں نے لگ بھگ اسی کر لی ہے، اور آیات بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی خاص میننگ نہیں ہے. پوری سورہ میں کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہہ دو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، نہ کروں گا، نہ کرتا ہوں. اور جن کی تم کر رہے ہو کہ میں نہیں کروں گا، جن کی میں کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرنے والے ہو. اصل میں یہ کیا کہا ہے، کرنے والے تم نہیں کرنا، یعنی کہ اگر کرنے والے ہوتے نا تو یہ سارے بہانے نہیں بنا کے لاتے. واقعی جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نا وہ شرک لے کے نہیں آتے کہ تھوڑی سی درگاہ بھی چلے جائیں، تھوڑا سا یہ تاگا بھی دیکھ لیں، باندھ لیں. یعنی کہ ان کو پتہ چلتے ہی ان کو اصل بات پتہ چل جاتی. نہیں یہ ساری چیزیں الگ ہیں، صرف جب تک نہیں معلوم ہوتا ہے بات اور ہوتی ہے. لیکن پھر آپ کا اسی لیے آپ دیکھیں کسی کی دنیا میں آپ کتنی مدد کر دیں، فیسیں جمع کر دیں، گھر بنوا کے دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مدد کسی کی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کی جنت
آخرت کی جنت کے گھر کو برابر کروا کے دے دیں تو پھر وہ آپ کا شکر کرتے نہیں تھکے گی کہ الحمدللہ آگ میں پھنسنے سے بچا لیا اور میں جنت کے جیسے بہترین جگہ مجھے اس کی وجہ سے راستہ اس نے دکھا دیا. ہم جنت دنیا کی بھی آپ مددیں کریں اور آخرت کی بھی مدد کرنے والی سب سے پہلے آخرت کی. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ حریص ہیں گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہی ہیں آپ کو کلاس میں, تو اصل میں تو پہلی تو ان کی خود کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنا اجر چاہیے ہوتا ہے. پھر دوستا وہ آپ کی واقعی سچی دوست ہیں, وہ صرف دنیا تک نہیں جنت تک آپ کا ساتھ جا رہی ہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں, میں سیکھ رہی ہوں, تم بھی آؤ سیکھو. یہ حرص ہے خالی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ حرص جگہ اور دوسروں کو بھی سکھانے پڑھانے بتانے خود نہیں کرا پا رہے کلاسز میں جوائن کرانے والا بنائے. آمین. ہر بار یہ بات بتا دیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکیڈمی کسی ایک خاص کی طرف دعوت دے رہے ہیں, ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آپ کو آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ صحیح پڑھا رہے ہیں, کوئی الٹی سیدھی بات اس میں نہیں ہے, شرک اور بدعت, آپ وہاں چلے جائیں. یا اور بھی آپ کو کوئی بھی جو آسان لگتے ہیں وہ, لیکن مقصد کیا ہے کہ دنیا کا اصل ہی ہے کہ ہم اللہ اپنی جنت کمانے آئے, اللہ کو راضی کرنا ہے, وہ ٹارگٹ نہیں کھونے دینا بس. اور آپ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہی بھول جائیں اس ٹارگٹ میں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے پڑوسی کو بھول جائیں, اپنی بہن جس کے لیے ہم دنیا میں اتنا میری بہن میرا بھائی کرتے پھرتے ہیں, اس کو ہی بھول جائیں. ان کے بچوں کو, یا چلیں کوئی بھی نہیں تو ایک کلوز فرینڈ یا کچھ بھی نہیں تو کم سے کم یہ مسلمان ہے, اسی کی ہم لوگوں کی آپس کی محبت ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے. اب جب مسلمان ہونے کے بعد بھی جنت جانے والے کام نہیں کر رہا ہے تو ایک واقعی دکھ ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کا اصل دکھ ہوتا ہے ارے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا بیچارے بچے کو, ارے غریب ہے, ارے یہ ہے, ارے وہ. چلیں اوکے, ہم لوگ ابھی 5-10 منٹ تھوڑا سا ریویژن چاہ رہے تھے, وہ دیکھیں گے عربک کا. اور نیکسٹ کلاس میں عربک کی دوسری ایک بک ہے, انگلش میں ہے تھوڑی سی, ہم لوگوں نے اس کو اردو میں بھی لکھوایا تھا, تو جہاں تک اردو میں اس میں سے پھر یہ لے لیں گے, تھوڑا گرامر کے رولز لکھیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. آج ہی لینا چاہ رہے تھے لیکن ریویژن اس کا بھی تھوڑا لوگ چاہ رہے تھے کہ ہو جائے, وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو ٹوٹل 10 لیسن یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, اور ایک ایک لیسن کے آگے آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ کر لیجیے. اگر کہ میں نے اس لیسن میں اس کے آگے لکھا ہوتا ہے, دیکھیے لیسن 1 ہاذا ہیڈنگ پڑے گی, تو آپ صرف اس میں اتنا سا سیکھ رہی ہیں ہاذا, تو اتنے ہی یاد رکھیں. اب مجھے یہ چوتھا جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور میں تو یہاں پر آ کے اٹک گئی ہوں, میں وہ رہنے دیں. آپ کو صرف اتنا سمجھ میں ہاذا مانے یہ ہوتا ہے, اور اگر اس طرح سے لکھا ہو ہاذا بیتن تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ گھر ہے. تو اب آپ اس کے آگے کوئی بھی ناؤن تنوین کے ساتھ لگاتی جائیں تو آپ جملہ بنائے لے رہی ہیں بہترین. کوئی نیا ایک دم الگ سے ورڈ لے کے آئیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ جو آپ کا بالکل نیا ہو, جیسے کہ کافرون, کافر کو کہتے ہیں عابدن, اگر آپ اس کے آگے لگا دیں ہاذا کافرون, یہ کافر ہے, ہاذا عابدن, یہ عابد ہے, تو سبحان اللہ آپ نئے جملے بنائے لے رہی ہیں چھوٹے. تو تھوڑا سا دماغ کے ساتھ اور تھوڑا سا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے چلیں. کوئی چیز نہیں آ رہی ہے چھوڑ دیں, جو آ گئی ہے اس کو کہیں اور ڈال کے کرنے کی کوشش, وہ بھی ہم لوگ ابھی نیا کرنے نہیں کہہ رہے ہیں, بس اس بک میں جتنا ہے اتنا ہی سمجھ میں اگر آ رہا ہے تو الحمدللہ آپ اچھا چل رہی ہیں, اور اتنا لیول ہمارا کافی ہے. ابھی آپ کہیں کہ ابھی آپ نے نئے اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے, KG میں آپ ہیں, ABCD سیکھ رہی ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ کا کچھ آپ لوگوں کو ہوم ورک ملا ہے پیج نمبر 25. یس میم, لیکن کمپلیٹ کر لیا. اچھا, پیج نمبر 25. میچ دا فالوئنگ, اس کو میچ کرنا ہے. اور بس یہ تو 23 ہے. 23 ہے, گڈ, اوکے. 25 یہ ہے, اس میں کیا لکھا ہے, ایکسرسائز ریڈ دا فالوئنگ ورڈز اینڈ رائٹ them down bearing in mind the rule
regarding the sun and moon letters. sun اور moon letter یہ ہیں. sun والے sun کہتے ہیں شمس مانے sun ہوتا ہے، اور قمر کہتے ہیں چاند کو. تو چاند اور سورج نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے پڑھنے کے بھی طریقے ایسے ہی ہیں. ال سے ریلیٹڈ یہ پورا چیپٹر ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے سیکھا تھا الف لام، اگر آپ کہیں اٹیچ کریں گی تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ دا. تو یہ ورب ناؤن کے ساتھ ہم آگے اب اس کے کوئی بھی ناؤن لکھ دیں جیسے کہ کتاب، تو وہ معرفہ بن جاتی ہے، یعنی کہ پراپر ناؤن بن جاتی ہے وہ. پھر اگر اب بس اب اس کو لکھنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 14 لیٹر ایسے ہیں عربی کے کہ جن کے ساتھ آپ ال لکھیں گی تو لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے کہ حروف الشمسی میں بھی آپ یہی پڑھ رہی ہیں، نام نہیں، تو ہم پڑھتے ہیں اش. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ شین کے اوپر شدہ. قرآن میں آپ دیکھیں گی کہ اس لام والے کے بعد جس کے اوپر بھی آپ کو شدہ ملے گا تو آپ التاجر، الثوب، تو ال لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تا جو ہے وہ التاجر آپ کہیں گی تو کہنا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، اسی طرح ہی قرآن نازل ہوا ہے کہ کچھ میں آپ لکھیں گی پڑھیں گی لیکن لکھا ہوا تو ہوگا لیکن اسے جن میں نہیں پڑھا جائے گا وہ سارے کے سارے حروف کون سے کہلائیں گے؟ شمسیہ. اور آپ کا ایک نام یاد رکھنے کے لحاظ سے بھی آپ کو دھیان رکھنے والی بات کیا ہے کہ شمس مانے سورج ہوتا ہے، لیکن ال جب آپ شمس میں لگائیں تو اس کا بھی لام نہیں پڑھا جا رہا. سبحان اللہ. اور قمریہ، القمر، جس میں آپ کا لام پڑھا جا رہا ہو. تو قرآن میں آپ دیکھیں گے اس لام کے اوپر سکون لگا ہوتا ہے، یعنی پڑھنے کے نشانی لگی ہوتی ہے. بہت سارے لیٹر ایسے ہیں جن کے بعد جن کا نام آپ کلیئر پڑھ سکتی ہیں. العین، الاب، الباب، الجنہ. جن کے لام آپ پڑھے لے رہی ہیں تو وہ سارے حروف اس کے بعد جو آئیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ بس یہی ڈویژن ہے کہ کون سے حروف قمری کون سے شمسی. پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ جس کے ال آپ اٹیچ کریں گے، جس کا لام پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کا قمریہ ہے، جس کا نہیں پڑھا جا رہا اس کا شمسیہ ہے. تو یہ بھی آپ کہیں کہ مجھے کیسے معلوم؟ تو آپ کو اس میں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گی تو عربی میں بھی کبھی لگاتے ہیں شدہ کبھی، لیکن آپ کو معلوم زبر زیر پیش نہیں لگائے جاتے ہیں تو وہ نہیں لگاتے ہیں. تو اس طرح سے آئے گا الزہرا، السمک، الشمس وغیرہ. تو بس یہی والا پھر یہاں پر آپ کو ایکسرسائز میں کرنے کہا جا رہا ہے. 25 پیج نمبر یہی کہ آپ بتائیں اس میں سے کون سا قمری ہے، ایک ایسی لائن کھینچ لیں، اور کون سا شمسی ہے. ٹھیک ہے، ادھر آپ قمری لکھ لیجئے اور ادھر شمسی لکھ لیجئے. اور پھر جو قمر والے جس کے آپ انہیں نے تو بہت ہی ابھی آسان کیا ہوا، لام پہ سکون ڈالا ہوا. البیت، جس کا لام آپ پڑھ رہی ہیں وہ قمر میں آئے گا، پہلا والا قمریہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی الدیک. بتائیے یہ کیا ہے؟ الدیک شمسیہ ہے قمریہ؟ شمسی. شمسی ہے میم. شمسی ہے. کیسے پہچانا؟ شدہ. مشدد لگا ہوا ہے. بارک اللہ فیک. الدیک، دال کے اوپر شدہ آ گیا اور آپ اس کا لام نہیں پڑھ رہی ہیں. المدرس کیا ہے؟ حرف قمری. قمری. حرف قمری. الباب، قمری. قمری. الطالب، شمسی. شمسی ہے. کیونکہ ہم نے اب بڑا تو کی طرف چلے. بارک اللہ فیکم. بس اتنا ہی سا نکالنا تھا. اور اس میں کوئی بھی آپ کو ال ہم لوگ نے سیکھا ہے نا، تو بس یہ چیپٹر میں اسی لیے آ گیا کیونکہ کہیں پہ آپ لکھیں گی تو ال لیکن پڑھا نہیں جائے گا. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ تجوید میں بھی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور گرامر سیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں پڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کوئی ایکسرسائز چھوٹی آپ لوگوں کو قرآن سے بھی دے دیں گے، سورۃ الفاتحہ وغیرہ کی ہمارے پاس ایکسرسائز میں کری ہوئی ہے کہ آپ اس میں سے انشاءاللہ چھانٹ کے نکالیے. اگر ال آیا تو قمری ہے کہ شمسی ہے، کوئی سی بھی سورہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں سے قرآن میں سے پھر نکالا جائے گا. تو 1 منٹ اور بچا ہے جس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ حادثہ کے ساتھ جو سیکھا تھا بارک اللہ فیکم کہ کیا ہے اس چیپٹر 1 میں. حاذا کے ساتھ آپ تنوین کے ساتھ لگا کے کوئی ناؤن لگا دیں گے آگے
تو یہ پہلا والا جو ہے وہ جملہ ایک بن جائے گا پھر یہ، اور جملہ بنے گا تو پہلا کیا ہو جائے گا، ایسے والے جملے کو جملہ فعلی اسمیہ کہتے ہیں. اسم معنی ناؤن ہوتا ہے، اسمیہ اسم سے شروع ہونے والے جملے. نومینل ہے، اس میں کوئی ورب نہیں کرا، کام کرتا ہوا یہ وہ کھا رہا ہے، ایسا والا کوئی کام نہیں بتایا جا رہا ہے، بس اس کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ یہ بیڈ ہے، وہ بیڈ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے. تو اس میں پہلا والا جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مبتدا. اور جو اس دوسری والا پارٹ ہوتا ہے، دو پارٹ سے بنتا ہے یہ جملہ، ایک مبتدا سے اور ایک خبر سے. انہی کو اب آپ کو کوشچن میں، اس میں بھی آپ ایک مبتدا ہوتی ہے ما، اور ہادہ جو ہے وہ خبر ہوتی ہے. کوشچن بنانا ہو ما مانے کیا ہوتا ہے، بے جان چیز کے لیے آپ کو کیا لگانا، عقل غیر عاقل چیزوں کے لیے آپ کو ما لگانا ہے، اور عاقل چیز کے لیے، عاقل یعنی انسان ہی ہے تو انسان کے لیے آپ کو من لگانا ہوگا. ماں کے بارے میں سیکھ لیا. اور حمزہ کے ساتھ اس میں آپ 3 پارٹ لکھ لیجیے کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا ہے. اگر نارمل سینٹینس کے آگے آپ ماں، من اس طرح کے جملے لگائیں، کیا، کون، اور یہ کیا ہے، نہیں کیا یہ گھر ہے، جس کی میننگ ہاں اور نہیں میں آتی ہے، اس میں حمزہ یا حل لگا کے آپ کوشچن بنا سکتی ہیں. حل ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، یا پھر ھذا بیت. اور حل ایک ہی چیز ہے، حل اس میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن قرآن میں آتا ہے تو ہم لوگوں نے وہیں ساتھ ہی میں آپ لوگ لکھ لیجیے. تو یہ اتنا پارٹ ہے. بس اس کا ٹرانسلیشن آپ کو لکھنا تھا اور کوشچن کے ساتھ بھی لکھنا تھا، بہت ہی آسان تھا. من کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ عاقل اگر کوئی ہے تو آپ ماں ہاضا نہیں کہیں گی یہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، کیا ہے نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے نا، کون لگانا ہے. تو اس کا فرق ہم لوگوں نے آگے سیکھا. الحمدللہ پہلے چیپٹر میں آپ لوگوں نے پہلا چیپٹر ریوائز کیجیے، ریویژن لے کے چلیں گے. اب پہلے چیپٹر کو ریوائز کیجیے، نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اس کی گرامر ہمیں کیا کیا مل رہی ہے. ہاضا لکھنے کا طریقہ پتہ چلا گیا، لکھا تو ہاضا ہے لیکن ہاضا. تنوین کے بارے میں سیکھا ہم لوگوں نے، تنوین کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ پھر سے، یعنی کہ وہ لیں گے رولز تھوڑے سے لکھیں گے الگ سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.